اللہ نے فرمایا ماں باپ سے بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس میں قید نہیں ہے، یہ مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، یعنی کہ جب تک ماں باپ حیات میں ہے ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کی ضروریات کو پوری کرتے رہیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو خدمت یہ بند نہیں ہوتی ہے، خدمت یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بچے اب فارغ ہو گئے ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا اب کچھ نہیں کرنا، نہیں نہیں، اللہ نے مطلق فرمایا جب تک کہ حیات میں ہے ان کی ضروریات پوری کرتے رہنا، نرمی سے بات کرنا، ان کے برابر میں بیٹھنا نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ چلو تو ذرا ایک قدم پیچھے ہی رہنا، ماں باپ کے چلنے میں آگے مت بڑھ جانا، یہ بھی بے ادبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زندگی ہے تو ان کی خدمت کرتے رہو، انتقال کر جائے اس کے بعد بھی خدمت کرتے رہنا ہے۔ اب خدمت کیسے کریں گے؟ اللہ نے ظہیر کو عطا کیا ہے، صابر کو اللہ نے دیا ہے، تنویر کو بھی دیا۔ اپنے ابا کے قبر میں روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں، پنکھے کا انتظام کر سکتے ہیں، ہاں لیکن نہیں پیارے، یہ روشنی وہاں کام نہیں آئے گی، یہ پنکھا وہاں کام نہیں آئے گا، وہاں بستر دنیا کا بستر کام نہیں آتا ہے۔ انتظام تو کر سکتے ہیں لیکن نہیں، ان کی خدمت کیسے کریں گے، کس طرح سے انہیں آرام پہنچائیں گے؟ تو رسول خدا شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مصطفیٰ سن لیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان، اسے لکھ لیں، نوٹ کر لیں، جو نہیں مانتا ہے وہ جا کر دیکھ لیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، میرے آقا کائنات شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان، ماتا یموت موتن کے معنی انتقال کر جانا، اور انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، یعنی کہ شفیع صاحب اس مکان کو چھوڑ کر اپنے اصلی مکان میں چلے گئے ہیں جہاں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایک جہاں پہ بادشاہ سوتا گئے وہیں پہ آ کر کوئی مزدور کو دفن کر دیا گیا تو بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں ہوں، یہاں مزدور کو کیوں لایا ہے، سب وہاں برابر ہے، امیر و غریب، کبیر و صغیر، سب وہاں پہ برابر ہے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے نامۂ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ رک جاتا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو کچھ دینے کی ابھی صلاحیت رکھتے ہیں، کوئی غریب مل جائے تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بھوکا آ جائے تو کھانا کھلا سکتے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا نماز پڑھیں گے، لیکن جس کا انتقال ہو گیا وہ تو نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ خیرات کر سکتا ہے، نہ کسی کی دستگیری کر سکتا ہے، نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا انقطع عنہ عملہ، اس کے نامۂ اعمال رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا۔ ایصال ثواب کے معنی ہی ہے، ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچتا ہے اس لیے پہنچاتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامۂ اعمال منقطع ہو جاتے مگر تین چیزیں ایسی رہتی ہیں جس کے ذریعے سے مردے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں، ایک بار بولیے سبحان اللہ، اتنے اطمینان سے بھی مت سنیے،
کہ لگے کہ شاید سلام پڑھنے کو تیار ہے، نہیں آپ محبت سے اور بیچ بیچ میں سبحان اللہ بھی بولتے رہیے گا۔ وہاں چل کر بولے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، ہم اور آپ شرامپور کی سرزمین پر ہیں، لیکن دعا کرتے رہیں کہ آرزو ہے بس اتنے عاشقوں کے سینے میں، آرزو ہے بس اتنی عاشقوں کے سینے میں، کیا دم تو نکلے کعبہ میں اور دفن ہو مدینے میں، دم تو نکلے کعبہ میں اور دفن ہو مدینے میں۔ میرے آقا کائنات نے فرمایا انتقال کرنے والے کے نامۂ اعمال رک جاتے گئے، تین چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مردے کو فائدہ پہنچتا گئے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں گئے۔ وہ نمبر ایک پہ کیا ہے؟ سن لے محبت کے ساتھ، بولیے سبحان اللہ۔ نمبر ایک پہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بھائی یاد رکھ لے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من ولد صالح من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، نمبر ایک پہ میرے نبی نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے جس کے ذریعے سے مرحوم کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ابا کے نام پہ مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، ایسا کام کر دے، اگر مرحوم کے نام ایک اینٹ بھی لگا دیے، میرے نبی نے فرمایا جب تک کہ اینٹ لگی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، ایک نمبر پہ ہے صدقہ جاریہ اور دوسرے نمبر پہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی جانے والا اس لائق ہے جو کتابوں کو لکھ کر گیا ہو تو اس سے پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، قبر پہ رحمت و نور کی بارش ہوتی رہے گی۔ اور اگر عام انسان ہے وہ چلے گئے ہیں، ان کے نام سے کوئی کتاب ہدیہ کرا کر کے، اپنے علماء سے پوچھ کر کے، حدیث کی کتاب ہو یا بزرگان دین کی کتابیں ہو، قرآن مقدس ہو، ہدیہ کرا کر آپ مدرسے مسجد میں دے دیں گے، جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی ثواب مرحوم کو ملتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرے نمبر پہ ہے من صدقۃ من ولد صالح، تیسرے نمبر پہ ہے نیک اولاد۔ یہ نیک اولاد، نیک بچے، یہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ صدقہ جاریہ، سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک بچے ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جائے دنیا سے لیکن اپنی اولادوں کو نیک بنا کر کے جانا، تاکہ جانے کے بعد وہ بچے دعائیں مغفرت کرتا رہے، قرآن کی تعلیم دے کر جائیں گے۔ وہ پڑھنے والا بچہ اگر بڑے سے مکان نہیں دے سکتا، گھر میں بہت ساری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہے، لیکن کم از کم 5 مرتبہ صبح سے لے کر شام تک، عشاء تک 5 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اتنا تو کہہ سکتا ہے اللہم اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اتنا تو کہہ سکتا ہے اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ دعا تو کم سے کم کرتا رہے، اور یہی کامیابی ہے۔
میرے آقا کریم نے فرمایا من ولدن صالح، نیک اولاد یدعو لا، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، یعنی کہ جو بچے اپنے والدین کے لیے نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے دعا مانگتے ہیں، میرے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ادھر بچے دعا مانگتے ہیں، ادھر اس کے والدین کی قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیک بنا دیں، ہاں گناہوں سے خود بھی بچیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچو اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے، خود بھی گناہوں سے بچے، اپنی اولادوں کو گناہوں سے بچاتے رہیں۔ مرنا تو سب کو ہے، دنیا سے جانا تو سب کو ہے، لیکن یاد رکھیں موت تو ایک بار آئے گی، بار بار نہیں آتی ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، لیکن شراب پی کر مت مرنا، جوا کھیل کر مت مرنا، ہاں گناہ کر کے مت مرنا، ایسا مرے کہ موت کو بھی رشک آ جائے۔ قبر ایک اندھیری کوٹری کا نام ہے، 2 گز کی زمین ہر ایک کو ملتی ہے۔ دنیا میں جس کے پاس چند سکے ہوں اس کے مکان اچھے ہوتے ہیں، جسے اللہ نے دنیا کی دولت دیا ہے اس کے گھر کے سارے سامان اچھے ہوتے گئے۔ اسی طرح سے قبر کی زندگی ہے، دنیا میں تو پیسے والے کے مکان اچھے ہوتے ہیں، لیکن قبر میں پیارے اس کا الٹا ہے، وہاں پہ پیسے والے کا مکان عمدہ نہیں ہوتا، وہاں دولت والوں کی دولت کام نہیں آتی ہے، وہاں شہرت والوں کی شہرت کام نہیں آتی ہے، نہیں طاقتوروں کی طاقت کام نہیں آتی ہے۔ اس جگہ پہ غریب گیا ہو یا امیر گیا ہو، فقیر گیا ہو، کوئی بھی گیا ہو، میرے نبی نے فرمایا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اگر نیکیاں زیادہ ہوگی اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک بار بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ میرے نبی نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی نے فرمایا نیک انسان جب قبر میں جاتا ہے، نیک انسان جب اپنے گھر میں جاتا ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے نیک لوگوں کے لیے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی دھس گئی ہے، قبر بیٹھ گئی ہے، یہ ہم سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، لیکن خدا کی قدرت میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ قبر اللہ اس کے لیے محل بنا دیتا ہے، وہ آرام سے سوتا ہے، جتنا سکون اسے دنیا میں نہیں ملا اس سے کہیں زیادہ سکون اسے قبر میں دیا جاتا ہے۔ بلکہ نیک لوگ تو ایسے ہیں، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو نیک لوگ آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھیں گے اور کہیں گے اتنی جلدی کس نے اٹھایا؟ کہا جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے، وہ کہیں گے ابھی تو سویا ہی تھا، یعنی کہ ہر مردے کو 12 بجے رات میں دفن کریں یا 11 بجے دن میں دفن کریں، ہر ایک کو قبر میں عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ سورج ڈوب رہا ہو، وہ نیک لوگ اٹھیں گے کہیں گے جس وقت مجھے سلایا گیا ہے سورج ڈوب رہا تھا اور اب تو سورج قریب آ چکا ہے، لگتا ہے اتنی جلدی کس نے اٹھایا؟ کہا جاتا ہے جلدی نہیں ہے، ہزاروں ہزار سال تک تم قبر میں رہے ہو، اب قیامت آ گئی ہے، چلو میدان محشر کی طرح۔ اے لوگوں نیک بن کر کے زندگی گزارے، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، اسے قیمتی سمجھ کر کے اور یہ جان لے جب روح نکل جائے گی کوئی ساتھ نہیں دے گا، گھر جو آپ نے بنایا ہے اس گھر میں رہنے کا حق چھین لیا جائے گا، جس کے در و دیوار میں آپ کے خون لگے ہیں آپ کے بیٹے ہی گھر کے باہر کر دیں
دیں گے, ایک چادر ڈال دیں گے, چہرہ دکھانے والا کوئی بچہ بیٹھ جائے گا. اللہ اکبر, جس مکان کو اتنا سجایا ہے, دوسروں کے آپ نے لڑائی لڑی ہے, آج وہی ہے کہ گھر سے باہر نکال دیا. ہم سب کا کیا ہے, روح فرشتہ لے جاتا ہے اور پھر جسم کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں. کبھی تنہائی میں غور تو کریں, ہمارے پاس رہے گا کیا؟ گھڑی کھول لی جائے گی, انگوٹھی اتار لی جائے گی, اچھے کپڑے نکال لیے جائیں گے. کفن جو بادشاہ کو ملا ہے, کفن جو عالم کو ملا ہے, کفن جو غریب کو ملا ہے, کفن جو ایک اللہ کے ولی کو ملا ہے, وہی کفن ہمیں بھی ملنے والا ہے اور اس میں لپیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا. اس اندھیری کوٹری میں تنے تنہا رہنا ہوگا. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرے پیارے کہ گھر میں پانی کی ضرورت پڑتی تھی. اے بیٹا پانی لے آؤ, بیٹا دوڑ کر گلاس میں پانی لاتا, بابا آپ پی لیجئے, یہ دوا کھا لیجئے. لیکن آج یہ عالم ہے کہ قبر میں اکیلے ہیں, کوئی پانی دینے والا نہیں ہے, کوئی بستر لگانے والا نہیں ہے, کوئی تکیہ لگانے والا نہیں ہے, تنے تنہا ہے, کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہے. اے لوگوں وہاں اکیلے رہنا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے, ہم تمام علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ نے جو نماز فرض کیا ہے اسے ادا ضرور کرتے رہے, کیونکہ اسی کی قبر روشن ہوگی جو دنیا میں رہ کر سجدے کیے ہوں گے, جو وقت پہ وضو بنایا ہوگا, جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوگا. نماز کی برکت سے اللہ قبر میں روشنی کا انتظام کر دے گا. میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرحوم کرتے رہو. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ طریقہ کہاں سے آیا جو ہم اور آپ اپناتے ہیں, توجہ ہے, بولیے سبحان اللہ. بتا دیں اس کو, بتا دیں, اجازت ہے, بولیے سبحان اللہ. کون ہے وہ دیوانہ, اے کیسا ہے وہ دیوانہ, کون گئے وہ دیوانہ, کیسا گئے وہ دیوانہ, قبر میں بھی کہتا ہے مجھے جانا ہے مدینے میں, قبر میں بھی کہتا ہے مجھے جانا ہے مدینے میں. میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم اور آپ جو ابھی طریقہ اپناتے ہیں, شیرنی سامنے لا کر رکھتے گئے, قرآن کی تلاوت کرتے گئے, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے گئے, وہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کا حکم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو بتایا ہے, جن لوگوں نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, اس پردے کو ہٹا کر میرے اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو بتایا ہے. لیکن فرمان میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گئے. صحابہ کرام کا عمل میں آپ کو پہلے بتا دوں, پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا دوں گا. ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کی اماں کا انتقال ہو گیا. وہ صحابی رسول جب ان کی اماں کا انتقال ہوا تو آئے, کہاں آئے؟ نبی کی بارگاہ میں. آقا کائنات کے دور حیات میں جب کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو نبی کی بارگاہ میں آتے. ابھی اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو علماء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں جاتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. بلکہ دنیاوی کام ہو یا سماجی ہو یا سیاسی ہو یا دینی معاملات ہو, اگر علماء کرام سے الحمدللہ حل کرائیں گے انشاءاللہ تعالی غیروں کی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے آقا کائنات کی بارگاہ میں آئے, صاحب یہ رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ, میرے آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا.
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ماتل، میرے آقا کائنات نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ سعد بن عبادہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ماتد انا ام سعد، سعد کی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، اے میرے آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ یعنی صحابہ کرام کو بھی معلوم ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے لیکن اس کے درجے الگ الگ ہیں۔ یا رسول اللہ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، میرے آقا ماں کا انتقال ہو گیا لیکن کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ افضل ابھی جو صدقہ ہے، یہاں پانی کی قلت ہے، ملک عرب میں پانی کی قلت، پتھریلی زمین، پانی بہت دور دور تک کے نہیں ملتا، کہیں کہیں کنواں نظر آتا تھا، وہ بھی کہیں میٹھا پانی کہیں کھارا پانی، بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے تھے۔ چمڑے کے مشکے میں لوگ پانی بھر کر سفر کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کائنات نے فرمایا قال الماء، الماء منے پانی۔ میرے نبی نے فرمایا سعد بن عبادہ جاؤ، سب سے افضل صدقہ اماں کے لیے یہ ہے کہ پانی کا انتظام کر دو۔ وہ گئے فحفر بئر، کنواں کھدوایا دیے، کنواں تیار ہو گیا۔ کنواں کھدواتے پانی نکلتا ہے، پانی نکل گیا، اور جب کنواں تیار ہو گیا تو استعمال شروع نہیں کیا کہ کنواں سے پانی نکلا بس پانی کو نکالے پینے لگے، نہیں، پھر گئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کنواں تیار ہو گیا ہے، میرے آقا پانی بھی نکل آیا، بڑا اچھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ کنویں کے قریب جانا، کنواں تمہارے سامنے ہو، تم کنویں کے سامنے رہنا اور اتنا لفظ کہہ دینا، یہ اصال ثواب کا طریقہ میرے نبی بتا رہے ہیں۔ کنواں تمہارے سامنے گو، کنویں کے منڈے کے پہ کھڑے ہو جانا اور کہنا ہادگین ام سعد، یہ سعد کی اماں کے لیے ہے، یعنی جو کنواں تیار کیا گیا یہ سعد کی اماں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ لفظ کہہ دینا، لوگوں دیکھیں کنواں سامنے ہے، وہ صحابی رسول اس کے سامنے کھڑے ہیں اور حاضی ہی کہہ رہے ہیں، اور حاضہ عربی میں قریب کے لیے کہا جاتا ہے، ذالکا دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کنواں قریب ہے یعنی کہ جو صدقہ کیا جا رہا ہے، جو ثواب کا انتظام کیا جا رہا ہے وہ دور نہیں ہے، قریب ہے۔ ہادی لأم سعد، یہ سعد کی اماں کے لیے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ صدقہ کر دو، ایصال ثواب کر دو، آنے جانے والے گزرنے والے جتنے راہگیر پیاسے پانی پیتے رہیں گے ان کے قلب و جگر ٹھنڈا ہوں گے، ادھر تیری ماں کی قبر پہ اللہ رحمت کا نزول فرمائے گا۔